بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں منگنی کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور پر تو منگنی کی تقریب میں لڑکی اور لڑکا انگوٹھیوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کیا شرعی طریقہ یہی ہے؟ شریعت میں منگنی شادی کے پیغام کو کہتے ہیں کہ مرد عورت سے شادی کرنے کا پیغام دے، اور اہل علم کے ہاں شادی کرنے والے کے لیے منگنی کرنا مشروع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو۔ البقرہ 235۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شادی کا پیغام دیا تھا، سبحان اللہ، اور ان سے منگنی کی تھی۔ دیکھیں صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4793۔ اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منگنی کی تھی۔ دیکھیں صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4830۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگنی کرنے والے کو اپنی منگیتر دیکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے منگنی کرے تو اگر اس سے نکاح میں رغبت دلانے والی چیز دیکھ سکے تو ایسے اسے کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2082۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح سنن ابی داؤد 1832 میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں منگنی کے لیے کوئی محدود چیز بیان نہیں کی گئی جو منگنی میں واجب ہو، اور مسلمانوں میں جو کچھ منگنی کے نام پر کیا جا رہا ہے وہ سب عادات اور رسم و رواج ہیں جو منگنی کے اعلان اور خوشی میں منعقد کیے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفے تحائف دیے جاتے ہیں جو کہ اصل میں مباح ہے۔ لیکن منگنی میں وہ کام کرنے جائز نہیں جس کی شریعت نے ممانعت یا پھر اسے حرام کیا ہو۔ اسی ممنوع اور حرام میں منگنی کی انگوٹھی کا تبادلہ بھی شامل ہے، جو کہ لڑکی اور لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو پہناتے ہیں، یا جیسے بعض ممالک میں ڈبلہ کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ ایسی تقالید اور رسم ہے جس میں مندرجہ ذیل شرعی مخالفت پائی جاتی ہے۔ اول، بعض لوگوں کا عقیدہ اور خیال ہے کہ ان انگوٹھیوں سے لڑکی اور لڑکے کے مابین محبت بڑھتی ہے اور خاوند اور بیوی کے تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنا جاہلی اعتقاد ہے، اور وہ تعلق ہے جس کی نہ تو کوئی حسی اور نہ ہی شرعی اثر اور دلیل ملتی ہے۔ دوم، اس رسم میں غیر مسلم یہود و نصارہ اور ہندوؤں وغیرہ سے مشابہت بھی ہے۔ یہ کسی بھی دور میں مسلمانوں کی عادات میں شامل نہیں رہی اور نہ ہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی مکمل طور پر پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی اور عیسائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اور کون؟ یہ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب السنہ حدیث نمبر 6889، صحیح مسلم حدیث نمبر کتاب اللباس 6723، اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4031۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابو داؤد 3401 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنانا عادتاً نکاح سے پہلے ہوتا ہے، اور اس حالت میں لڑکے کے لیے اپنی منگیتر کو انگوٹھی پہنانا جائز نہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ اس سے اجنبی ہے نا، اور اس کی بیوی نہیں بنی جس سے اس کا چھونا جائز ہو۔ آخر میں اس مسئلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کلام نقل کرتے ہوئے جواب ختم کرتے ہیں۔ ڈبلہ منگنی کی رسم، یہ ایک انگوٹھی پہنانے کی رسم ہوتی ہے، اور اصل میں صرف انگوٹھی میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس میں اعتقاد شامل ہو جاتا ہے نا، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ انگوٹھی پر دونوں طرف سے منگیتر لڑکی اور لڑکی کا نام لکھا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے خاوند اور بیوی دونوں کے تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوگی، تو اس حالت میں یہ پہننا حرام ہے، اس لیے کہ اس کا ایسی چیز سے تعلق ہے جو غیر شرعی ہے، جس کی شرعی اور حسی طور پر کوئی اثر ہی نہیں۔ اور اسی طرح یہ انگوٹھی رسم میں لڑکا اپنی منگیتر کو خود اپنے ہاتھ سے پہناتا ہے، جو کہ جائز نہیں، اس لیے کہ وہ ابھی تک اس کی بیوی نہیں بنی، بلکہ وہ اس کے لیے اجنبی بھی ہے۔
کیونکہ اس کی بیوی تو عقد نکاح کے بعد ہی بنے گی. دیکھیں الفتاویٰ الجامعہ المرأة المسلمہ 915914 3. واللہ اعلم.